بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس پروگرام میں سنت کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اس کے تشریعی اور عمل کے لحاظ سے کیا مقام ہے، کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کا مقام اور مرتبہ ہم متعین کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت کا مقام قرآن کے برابر ہے، ہم اس کو اس سے کم تر نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اب تمہاری زمین پر عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، اب تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس لیے کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے۔ لیکن اس بات پر پھر وہ راضی ہے کہ تم جو بعض اعمال ہیں جن کو تم حقیر جانتے ہو اور اس کے ذریعے سے وہ اعمال کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ جو مختلف اعمال ہیں ان کے ذریعے سے تم شیطان کو راضی کرتے رہو گے، لیکن جو اس کی عبادت ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک طرح سے آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ فاحذروا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا۔ تو دیکھو شیطان سے تو تم اب ایک طرح سے تمہاری دوری ہو گئی، اب تم اس سے بچ سکتے ہو، تو اے لوگو میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو اچھی طرح پکڑ لیا، اس کو تم نے گرفت میں لے لیا، تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کی سنت۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو باتیں ہیں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی، دونوں لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ فرمایا ہے آپ نے، تو لہذا ہم یہ الگ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، یا اس کے بالعکس ہم یہ کہیں کہ ہم حدیث کو مانیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ایک مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ جہاں قرآن کو مانتا ہے وہاں حدیث کو بھی مانے، اور اسی طرح حجت مانے، اسی طرح اس کو دلیل لے اور اسی طرح اس پر عمل کرے۔ تو دوسری بات یہی ہے کہ سنت پر بھی عمل واجب ہے، لازمی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اللہ کی محبت کا جو تقاضا بیان کر دیا وہ اتباع ہے، اتباع کی صورت میں ہی وہ تقاضا پورا ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ سنت پر عمل لازمی ہو گیا۔ اسی طرح جو فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین تمہارے لیے وہ ایک قدوہ ہے، ان کو پوری طرح تم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ بھی تو فرما دیا، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں ہیں، وہی پھر اسوہ حسنہ پہ عمل کر سکیں گی۔ تو اسی میں تو پھر شامل ہو گیا کہ وہ اتباع اور اطاعت ہوگی، تبھی یہ اسوہ حسنہ صحیح معنی میں ہمارے لیے ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً ہے، اس کو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کسی چیز سے مشروط نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بغیر کسی شرط کے کہا گیا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، کہ فرمائے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حاکم ہیں ولی امر ہیں ان کی اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یہی ان کنتم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو غیر مشروط قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ تو اطیعوا کا لفظ آیا ہے، لیکن اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کے ساتھ کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، ان کی جو بات بھی آئے ہمیں ماننی ہوگی، قبول کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح معلوم یہ ہوا کہ یہ اطاعت رسول جو ہے وہ مطلقاً کر دی گئی ہے کہ جو بھی آ گیا اس کو قبول کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں لے لو، اور جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ تو یہ ہمیں اس کا حکم دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ پھر ہمارے اعمال کو برباد ہو جائیں گے، بال کر دیے جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع وحی اور تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف کیجیے اور کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کو جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اتباع وحی کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ جب آپ کے لیے اتباع کا حکم ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ ہم بھی پھر وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں۔ اگر اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو ہم پھر رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مان رہے، اس کے اوپر نہیں چل رہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اعمال قبول کرے گا؟ تو لازمی ہے کہ پھر وہ اتباع وحی ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو بھی تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ آپ اس کو بتائیے، سمجھائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ تو اس طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اسی سنت کو لے کر چلیں اور لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو لوگ اگر اس کو سمجھ لیں تو ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے سفر کی سہولتیں ہیں، سفر میں کتنی ہی ہمارے لیے سہولتیں دے دی گئیں کہ نماز قصر کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، اور تمہیں ضرورت پڑے تیمم کر سکتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں دی گئیں؟ اسی لیے کہ آسانیاں ہمارے لیے کر دی گئیں ہمارے دین میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت کے مطابق کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔